اعتصمت باللہ الفتاح القابض اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کے جان و مال کی حفاظت فرمائے اور رحمت و رضوان کی آپ پر بارشیں فرمائے۔ آج جامع مسجد رحمت للعالمین و مدرسہ ابو ذر غفاری کی سماعت تھی اور بندہ ناچیز اس میں وکیل ہے، اور ہم نے اس ایشو کو ریز کیا تھا کہ مسجد بند نہیں ہونی چاہیے۔ جتنی ہمیں ریزسٹنس، جتنی ریلیکٹنٹ اس میں انتظامیہ ملی، ہمیں بڑی حیرت ہے۔ ہمارا نہیں خیال تھا کہ اس قدر ریزسٹنس، اس قدر مزاحمت کی جائے گی اس بات پر کہ مسجد نہ کھولی جائے۔ اور پہلے تو اس میں حیل و حجت سے کام لیا جاتا رہا۔ ہم نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو طلب کیا، پوری پنجاب کی انتظامیہ آتی رہی اور بڑی ایسے دلائل دیے جاتے رہے کہ جو ایک پروڈنٹ مائنڈ کو اپیل نہیں کرتے، لیکن جب کوئی انتظامیہ یا جب تک کوئی سٹیک ہولڈرز فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہی بہتر سمجھا کہ اگر انتظامیہ خود مسئلے کو ریزالو کرے اور خود اس مسئلے کو بحیثیت مسلمان دیکھے کہ اللہ کا گھر ہے، بند ہے، وہاں نمازیں نہیں ہو رہی، اذانیں نہیں ہو رہی، تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے تپش کم ہوئی تو ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ انہوں نے پھر اس کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا، اور وہ بھی اس طرح کہ ہم نے پھر توہین عدالت فائل کی۔ جب ہم نے توہین عدالت فائل کی، ہماری توہین عدالت پر جب وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے تو اب وہ میٹنگز کی طرف آئے ہیں، حالانکہ انہیں 1 مہینے کا وقت تھا۔ اس دوران انہیں میٹنگ بھی کرنی چاہیے تھی، فیصلہ بھی کیا جانا چاہیے تھا، ہمیں سننا بھی چاہیے تھا، لیکن بڑا ہی انفارچونیٹ ہے پاکستان میں کہ جو گورنمنٹ فنکشنریز ہیں وہ عدالت کے احکامات کو بھی کوئی سنجیدگی سے زیادہ نہیں لیتے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں۔ تو بہرحال اب آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کی سماعت میں جب میں پیش ہوا تو جج صاحب سے میں نے کہا کہ جناب اللہ کا گھر بند ہے، ایسے تو کھولے نا، اس کا کتنا اور وقت لیں گے آپ؟ تو جج صاحب نے جب گورنمنٹ کے نمائندے آئے ہوئے تھے حکومت پنجاب کے، انہوں نے کہا جی ہماری ڈی آئی سی کی میٹنگ ہو گئی ہے، پی آئی سی کی میٹنگ ہونی ہے، اس پر ہم فیصلہ کریں گے اور پھر آپ کے حکم کے مطابق ہم انہیں سنیں گے بھی، سماعت بھی دیں گے، اور سننے کے بعد ہم اس پہ فیصلہ کر لیں گے۔ تو جج صاحب نے کہا جی پی آئی سی کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ نئی بنی ہے پروونشل انٹیلیجنس کمیٹی، اس کی میٹنگ ہوگی اور پھر ہم پٹیشنر کو سنیں گے تو اس پر فیصلہ کریں گے۔ تو پھر میں نے کہا جی 3-2 کو میٹنگ ہے تو آپ 4 رکھ لیں۔ تو جج صاحب نے کہا یار چھٹیاں آ رہی ہیں اور پھر انہوں نے آپ کو سننا بھی ہے، وقت چاہیے، بیچ میں کچھ چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، تو آپ ایسا کریں۔ میں نے کہا 9 رکھ لیں۔ تو کہنے لگے جی پھر آپ کو وقت بڑا تھوڑا ملے گا، ان کے پاس بہانہ ہوگا کہ جی ہمیں وقت نہیں ملا، چھٹیاں آ گئی تھی تو ہم اس میں میٹنگ نہیں کر سکے، ہیئرنگ نہیں دے سکے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم 13 یعنی اگلا جمعہ رکھ لیتے ہیں۔ میرا خیال اگلے جمعے سے بھی اگلا جمعہ بنتا ہے۔ تو میں نے کہا جی پھر رمضان آ جائے گا۔ تو جج صاحب کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے، رمضان ہے، لوگوں نے نمازیں پڑھنی ہوگی، تراویح پڑھنی ہوگی اور یہ سارے معاملات ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جناب ہم فیصلہ کر کے آئیں گے اور آپ کو گڈ نیوز دیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو جج صاحب نے کہا کہ یار پھر آپ احسان صاحب جانے دیں، 13 کو انشاءاللہ اس پہ کوئی فیصلہ ہوگا، اور اگر یہ فیصلہ کر کے نہیں آتے تو میں ڈے ٹو ڈے سے چلاؤں گا اس کیس کو۔ تو تھوڑا سا انہوں نے پھر یہ جیسچر دیا، تو پھر ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ آپ خام خواہ کی ضد نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری سچویشن تھی، اس پر مجھے پھر 13 تاریخ پہ مطلب ایڈمٹ کرنا پڑا کہ ٹھیک ہے جی 13 تک فیصلہ کر لیں۔ تو انشاءاللہ کبھی امید ہے، اور ہم ہر دفعہ آپ کو امید دلاتے ہیں اور امید ہی دلا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود قلم سے لکھنا نہیں ہے، ہم نے خود فیصلہ نہیں کرنا۔ وکیل جو ہوتا ہے وہ لڑ سکتا ہے، کنٹیسٹ کر سکتا ہے، آرگیو کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، لیکن وکیل فیصلہ نہیں لکھتا۔ فیصلے تو بہرحال ججز نے کرنے ہوتے ہیں، اور ججز جو فیصلے کرتے ہیں وہ اس کے پیچھے بھی کئی محرکات ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں بڑے فیصلے کرنے کے لیے بڑی بیٹھکیں ہوتی ہیں، اور بڑی گفت و شنید ہوتی ہے، بڑی کمیونیکیشنز ہوتی ہیں، اور فیصلے جو ہے نا وہ بہرحال اس میں کئی لوگوں کو پھر آن بورڈ لیا جاتا ہے، تو اس میں آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، تو وہ اس لیے تھوڑا سا معاملات جو ہے نا وہ ڈیلے ہوتے ہیں۔ تو 13 کو انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے، جیسا کہ جج صاحب نے کہا ہے کہ ہم آپ کو گڈ نیوز دیں گے۔ جج صاحب نے نہیں کہا بلکہ سرکاری وکیل نے کہا جو گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے کہ ہم گڈ نیوز دیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو پھر میں نے مذاق میں کہا کہ جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، کہ یہ حکومت جو ہے وہ
اس طرح کی حرکتیں کب سے کر رہی ہے کہ تاریخ پر تاریخ، اور اس میں سنجیدگی نہیں دکھائی جا رہی. تو اور اس پر جو ہے وہ عدالت نے کہا کہ جناب آپ ٹھیک کہتے ہیں احسان صاحب، ہم آپ کی بات کو فالو کر اپنا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو مطلب اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بڑا اچھا کام آپ کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ ہماری بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تو بین السطور میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہہ دی، تو پھر ہم نے اس پہ ایڈمٹ کیا، اور ہم ان تمام لوگوں سے جس کے انتظار میں ہیں کہ مسجد کب کھلے گی، تو ہم انہیں یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں. اوور کانفیڈنٹ کبھی نہیں ہونا چاہیے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات نہیں کرنی چاہیے، اور وہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے جس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ نہ ہو، جس کا ڈائریکٹ آپ حصہ نہ ہو، اور جس معاملے سے ڈائریکٹلی آپ انوالو نہ ہو، اس پہ گفتگو کرنا، اس پہ بات کرنا، اور اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کلام کرنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وی آر دا پارٹ اینڈ پارسل آف دس کیس، آئی ایم دا کونسل آف دس کیس، میں اس کا وکیل ہوں، میں نے یہ پٹیشن دائر کی ہے اور میں اس کو پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں، تو میرا حق بنتا ہے کہ اس بارے میں میں قوم کی رہنمائی کروں، یا جو لوگ اس حوالے سے جڑے ہوئے ہیں، منتظر ہیں، تو میں انہیں سچ اور حق کی بات جو انہیں بتاؤں، تاکہ سچی معلومات ان تک پہنچیں اور وہ بھی بہت زیادہ مضطرب نہ ہوں اور پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ بفضل ربی یہ معاملہ بہت جلدی کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے، اور ہمیں کبھی امید ہے کہ باقی معاملات بھی دھیرے دھیرے بہتری کی طرف آئیں گے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گرفتاریاں رک گئی ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حالات بالکل نارمل ہو گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط کرنے کی ضرورت